سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ہمارے جو اکثر پروگرام یہاں سے نشر ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج پاکستان میں جس طرح لوگوں کی حالت ہو چکی ہے، اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم لمبے عرصے سے یورپ میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہاں کے لوگوں کو دیکھ کر شاید ہماری سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم پالش ہو گئے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں ہوتے تو ہماری حالت بھی شاید اسی طرح کی ہوتی جس طرح کے کامرس لوگ لکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ زیادہ نہیں ہے۔ ایک دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور آج کا پروگرام بڑا اہم ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ہر چیز میں جیسے ہی آپ کسی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں اور وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو پاکستان کے جو مدرسے ہیں وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، پاکستان کی نئی نسل جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس میں یہ کمزوریاں ہیں اور کیا کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ حقیقت کا سامنا کر تو نہیں سکتے لوگ، اور ان کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ذاتیات پہ حملے شروع کر دیتے، مذہبی حملے شروع کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بھی انہی مدرسوں کی پیداوار ہوتے ہیں، انہی لوگوں میں وہ بیٹھتے اٹھتے ہیں، اسی ظاہر معاشرے میں انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا ہوتا، اور ان کا کام ہی صرف ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ ڈیوٹی دینی ہے۔ یہ جی پروگرام کل یہ تھا، 2-3 دن پہلے بھی تھا، کہ جو پاکستان میں حالات ہے وہاں پہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ وہاں پہ میں نے بتایا کہ خواتین ہیں وہ بھی وہاں کی اپنی شلواریں اتار دیتی ہیں، مرد بھی اتار دیتے ہیں۔ تو وہاں میں نے یہ بھی پروگرام میں بتایا کہ کبھی کسی بچی کے ساتھ زیادتی، کبھی کسی بچے کے ساتھ زیادتی، ظلم و ستم کی داستان ڈیلی ہمارے پاس نئی ہوتی ہے۔ اور پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام کیا تو بڑی تازہ خبر تھی، وہ کہنے لگا یہ تو پرانی ہوگی، مطلب یہ کہ ہمارے پاس اس کے بعد بھی کئی خبریں آ گئی۔ تو یہ صاحب ہے 2-4 دن سے نیچے آ کے کامنٹس میں لکھ جاتے ہیں مرزئی کافر، قادیانی کافر، احمدی کافر، اور لکھ کر کچھ اور بھی چیزیں لکھتے ہیں۔ میں پورا تو نہیں پڑھتا ہے، جیسے ہی ہم اوپر سے کامنٹس دیکھتے ہیں تو اسے ڈیلیٹ کر دیتے، اسی وقت وہ فنش۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کس نے حق حاصل دیا کہ آپ کسی کو آ کے تو یہاں پہ کافر کافر کے فتوے لگاتے؟ اگر تو آپ اتنے اچھے مسلمان ہیں تو آپ کا ایسا نمونہ ہونا چاہیے اسلام کے مطابق کہ اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں یا کہیں بھی رہ رہے تو آپ کو اس چیز کا اعلان بھی نہ کرنے کی ضرورت پڑے کہ آپ مسلمان ہیں۔ لوگ آپ سے آ کے پوچھے کہ جناب آپ اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اتنے اچھے کردار کے مالک ہیں، آپ کس مذہب سے، کس فرقے سے تعلق رکھتے؟ مگر اس طرف ان لوگوں نے کبھی توجہ نہیں دی۔ ان کی صرف یہی ہے کہ دوسرے لوگوں کو ہم شاید اس میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، ساتھ سے کم طریقہ شکار۔ یہ ایک بہت بڑی بات میں نے آپ کو بتائی۔ جب آپ کسی قابل نہ ہو تو پھر دوسرے لوگوں کے اندر کیڑے نکالنے، دوسرے لوگوں کے اندر یہ اس طرح کے سوالات کر کے سوچنا کہ شاید ان کے لیے کوئی مشکل پیدا ہوگی، تو اس کے کہنے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ یہ پروگرام کرنے کا مقصد اس کو ایسے لوگوں کو بتانے کا یہ انصاف کو کہ آپ کے فتووں سے اگر دنیا کافر ہوتی تو آج پاکستان، آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے وہ منافق ہے، نہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ وہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ وہ خدا کو مانتے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو ان کی بالکل درست ہے، یہاں میرے پاس ویڈیو موجود۔ وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ خدا کو مانتے ہوں، اگر اسلام کو مانتے ہوں، اگر قرآن کو مانتے ہوں، تو جو ظلم و ستم کی داستانیں روزانہ آپ وہاں پہ پاکستان میں دیکھتے ہیں وہ آپ کو میرا خبر نظر نہیں آئیں گی۔ وجہ یہی ہے، مقصد انصاف کی بات کرنے کا یہ تھا کہ خدا کو اگر مانتے اور خدا کی بھی کوئی بات مانتے، یہ نہیں کہ خدا کو ماننے کافی ہے، جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ بھی ماننا ضروری ہے۔ اچھا، اب قرآن کو آپ یہاں پاکستان میں دیکھتے ہیں، کئی دفعہ شادی ہوتی ہے، کوئی رخصتی ہوتی ہے تو قرآن پاک اس کے سر پہ لڑکی کے رکھا ہوتا ہے، تو اسے
بیچاری نے ساری زندگی قرآن پاک کھول کے بھی نہ دیکھا ہو. کہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، سارے نہیں ایسے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں. مگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے شاید اس کے سر پہ رکھ دیا، اسی سے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں. اس کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سسرال میں جانا آپ نے کس طرح کی زندگی گزارنی، وہاں جا کے لوگوں کے گھروں کو جہنم بنا دینا، اور سر پہ جی یہ قرآن کی چھاؤں میں رخصتی ہوئی ہے. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی جو اہمیت ہے وہ ہے سمجھنا. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں رکھ لیا اور آپ نے سمجھا کہ بس جی اب ضرورت نہیں اسے پڑھنے کے بعد اسے سمجھنا ضروری ہے. تو وہ صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے. بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ قرآن پاک کو مانتے ہوں تو یہ ملک جو ہے 75 سال سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی تھی، آپ اس کا یہ حشر کرتے، آپ اس کے ساتھ یہ ایسا سلوک کرتے، آپ اس کے ساتھ کیا اپنے ساتھ ایسا سلوک کرتے. آپ کو کسی دنیا کے ملک میں یہ فتوے نظر نہیں آئیں گے فلاں کافر فلاں کافر. یہاں تک کہ میں نے ایک پروفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، سعودی عرب کی کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہوں. تو وہاں انہیں پڑھایا کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے کسی کو حق حاصل ہی نہیں کہ وہ اسے کافر کہہ سکے. یہ سعودی عرب کی بات میں بتا رہا ہوں. مگر یہاں پہ کیونکہ کم عقل اور دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سارا کام ہوتا ہے. یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے علم حاصل کیا ہو، اگر یہ پڑھے لکھے ہوں، اگر ان میں کوئی شعور ہو، کوئی سمجھ ہو، تو جس طرح میں نے بتایا کہ اپنی اصلاح کریں. لیکن اس طرح توجہ نہیں ہے، ان کو یہ فکر ہے کہ جو فلاں ہے قادیانی ہے، مرزئی ہے، اور وہ غلط نام لینے دوسرے فرقوں کے. سب سے پہلے تو اسلامی تعلیمات کے یہی خلاف ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہاں سے آپ نے اسلامی تعلیمات کا خیال نہیں رکھا. کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی فرقہ ہے، ہر ایک کا آپ کو احترام کرنا چاہیے. ہر بندے کو صاف کر کے بلانا چاہیے، عزت و احترام سے بلانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. مگر کیونکہ ہمارا سسٹم کچھ اور طرح کا ہے، اور اس سسٹم کے تحت ہم نے ہر سسٹم کو برباد کر دیا، ہر چیز کو تباہ کر دیا. اب یہ دیکھ لے کہ وہاں کی جو حالت بن چکی ہے، اور جس طرح وہاں پہ عذاب آتے ہیں، یہ عذاب ہی ہے نا. کراچی ہے وہ بیڑا گرک ہو گیا سیلاب کے ذریعے، یہ سوات ہے، کبھی بادل پھٹ جاتے ہیں، کبھی دریا سے پانی نکل آتا ہے، کبھی سمندر، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی زلزلہ. پوری قوم جو ہے وہ اس وقت عذاب میں گھری. روزانہ کسی نہ کسی روم میں جھٹکے جو ہے وہ وہاں پہ لگتے، اور پھر وہاں پہ یہ کہہ دیتے ہیں بس یہ جانے دے دو، کلمے پڑھو. ٹھیک ہے، کلمے کو سمجھنے کے لیے کسی کی توجہ نہیں جاتی کہ مسئلہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے مشکل کیوں پیدا ہو رہی. ہم یہاں پہ کون سے ایسے کام کرتے ہوئے جس کی وجہ سے یہ مشکلات قوم کے اوپر عذاب آئے ہوئے ہیں. وہ دیکھ لے آپ، پتہ نہیں کتنے لوگ غرق ہو جاتے ہیں، اور پھر ہماری نئی خبر آ جاتی ہے، پھر نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے، پرانی ویسے ہی وہ بند ہو جاتی ہے فائل. دنیا کے ممالک میں ٹھیک ہے مشکلات آتی ہیں، لیکن جو اس قوم پہ آئی ہوئی ہے اس طرح کے حالات نہیں، نہ ذہنی طور پہ، اخلاقی طور پہ، کسی حالت میں بھی امن و سکون نہیں. اور پھر وہاں پہ آپ نے آ کے یہ بھی بتانا کہ ہم بڑے زبردست مسلمان ہیں اور فلاں جو ہے وہ کافر ہے. تو یہ جو کافر کے فتوے لگا رہے ہیں آپ لوگ، سب سے پہلے اپنی اصلاح کی آپ کو ضرورت ہے. آپ نے نہ تو کسی کا حساب دینا ہے، نہ آپ کی یہ ذمہ داری. یہ میں ایک بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. ہر بندے نے اپنا حساب کتاب دینا، ہر بندے نے جو بویا وہ کاٹنا. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ شعور تو آپ نے خود حاصل کرنا. عقل اس لیے زیادہ نہیں آ سکی کہ جب آپ نے عقل کا استعمال ہی نہیں کیا. جب آپ بے عقلے لوگوں کے پلے پڑ گئے تو وہاں پہ پھر عقل کہاں سے آپ کو آئے گی. عقل تو خود انسان نے دوسروں کو دیکھ کے بھی سیکھتا ہے بڑا کچھ. جو ترقی یافتہ ممالک ہے ان کو دیکھ کر بھی سیکھتا ہے. مگر جب آپ نے جاہل طبقے کے ارد گرد گھومنا صبح سے شام تک، اسی کے چکر لگانے بیل کی طرح، اور شام کو جب آپ کی آنکھوں سے پٹی اتارنی
تو آپ نے وہیں کھڑے ہونا، تو پھر آپ کس طرح عقل اور شعور کی باتیں کر سکتے، کس طرح آپ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے. تو مقصد یہ بتانے کا ہے کہ ایسے لوگ جو کامرس کرتے ہیں ان کی ویسے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے، ان کے تعلقات کس معاشرے سے ہے، کس لوگوں میں یہ بیٹھتے اٹھتے ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق واسطہ ہے. تو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. بجائے روزانہ آپ لوگوں کو آ کے تو بتاتے رہے کہ آپ کافر ہیں. پہلے اپنا دیکھیں کہ آپ مسلمان ہیں. دوسروں کو کافر کے فتوے دینے سے پہلے ذرا میرا خیال آئینے میں شکل دیکھ کے ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے مسلمانوں والے کون سے کام ہیں، کون سی کرتوتے ہیں، اور کون سے میں کام کرتا ہوں. جناب یہ ضروری تھا. اور ایک اور کل پروگرام کیا تھا، اس میں 3-4 میں نے مثالیں دی. تو ایک صاحب لکھنے لگے یہ فضول آپ نے واقعات سنائے ہیں. فضول کوئی واقعہ نہیں ہوتا، لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اس میں فائدہ ہوتا ہے. اور جو چیزیں بتائی گئی تھی وہ یہی تھی کہ ستیلا باپ تھا، اس نے غلط کام کیا لڑکی کے ساتھ، اسے امید سے ہوگی اور وہ مر گئی. اس میں فضول کون سی بات ہے؟ اگر کسی کو نصیحت کی ہے کہ یہ آج ہم سیکھ رہے، یہی ابھی اسی پہ ان صاحب نے وہ فتوے بھی دیے تھے کہ قادیانی کافر، مرزائی کافر، احمدی کافر. ان کے نزدیک وہ جائز ہے، وہ ستیلے باپ نے جو کیا وہ جائز ہے. تو سوچ کو چینج کیا کرے، ہر بات کی اہمیت ہوتی ہے، کوئی فضول بات نہیں ہوتی ہمارے پروگراموں میں. چینل کو سبسکرائب کر لیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. کل ایک جج نے استعفیٰ دے دیا اور وجہ یہ بتائی کہ جناب یہاں پہ کوئی عدل نہیں، کوئی انصاف نہیں، اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ آپ یہ فیصلہ دے دیں. اور یہ بہت کم جج ہے. اب پاکستان میں بڑی تعداد میں، میرا مجھے تو نہیں پتا کتنے جج ہیں، لیکن ایک آدھے کی غیرت جاگتی ہے. اور ہمارے ساتھ ہے عبدالقیوم صاحب. سر یہ بتائیے، کبھی کبھی کسی جج کا ضمیر جاگتا ہے اور ظاہر ہے اب اس کے لیے کوئی نہ کوئی مشکلات شروع ہو جائیں گی. اس کی زندگی جس طرح آپ کو پتا ہے، وہ پنڈی میں وہ کمشنر جو تھا آج تک اس کا پتہ نہیں چلا، کدھر غائب کر دیا. تو ججوں کو پتہ تو ہے کہ ہم فیصلے غلط دے رہے ہیں، یہ سارا کچھ چل رہا ہے، تو یہ مجبوری کی حالت میں سارا کچھ چل رہا ہے. وقت صاحب ایک فکرہ میں دہراؤں گا. چین کے صدر نے کل بیان دیا ہے کہ چائنا جو آج آسمان تک پہنچ گیا ہے اس کی ایک ریزن اس نے بتائی. اس نے کہا ہم نے لاکھوں دنیا کو سزائے موت دی ہے. وہ تمام جنرل جو کرپٹ تھے، تمام سیاستدان، تمام ججز اور تمام بیوروکریٹس، تمام بزنس مین جنہوں نے اس چائنا کو کھا رہے تھے، ہم نے ان کو پھانسی دے دی. اور چائنا آج بڑا سموتھلی موو کر رہا ہے. آج چائنا کے اندر گندگی ختم ہو گئی ہے. یہ دیکھیں چائنا کے صدر کا بیان کتنا عظیم بیان ہے. یہی چیز مبارک صاحب پاکستان میں ہے کہ آج اگر ایک جج وہ دیانتدار ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. اس کے اندر ایک ایمان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں کیسے غلط فیصلہ دوں. اگر یہ تمام ججز جو اس وقت موجود ہیں، اگر یہ ان کے اپوائنٹڈ نہ ہوتے، انہوں نے اپنی مرضی سے، آپ کو پتا ہے کہ اپنی مرضی سے جج رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے الیکشن کمشنر رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر ملک تو نہیں چلے گا نا. ملک تو تب چلے گا جب دیانتداری کے ساتھ کسی بندے کو کسی پوسٹ پہ بٹھایا جائے تو وہ دیانتداری سے کام کرے گا. تنخواہیں آپ دیکھیں ان کی، آپ کی سہولیات دیکھیں. تو مقصد یہ اس جج کی عظیم ایک قربانی ہے ملک کے لیے. جیسے عمران بیٹھا ہوا ہے، عمران کو کوئی غریب آدمی نہیں ہے، اس کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی. وہ صرف اس ملک کا نظام، کیونکہ یورپ میں وہ گھوما پھرا ہے، پار رہا ہے. جیسے ہم رہتے ہیں تو ہم باتیں کرتے ہیں کیونکہ ہم یورپ میں رہتے ہیں. دنیا میں یورپ میں کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ کوئی قدرات، راجہ، شیخ، پیر صاحب اور مدار نہیں ہے. تو یہ لوگ دیانتداری سے ترقی کر گئے. ہم لوگ چودھری صاحب، راجہ صاحب، شیخ صاحب، پیر صاحب پیر چاٹ رہے، شرک کر رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ٹکر لگائی ہوئی ہے. تو پھر ہمیں پاکستان نہیں ترقی کرے گا، اور نہ اس نے کی. آپ کے سامنے ایک مثال ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک عظیم سٹیپ ہے کسی شخص کا. تو ایک تو چنگاری باہر نکلی ہے نا. تو اگر یہ بے ایمان لوگ نہ ہوں ججز، اگر یہ سیاستدان بے ایمان نہ ہوں، دھوکے باز نہ ہوں، آرام خور نہ ہوں، اگر یہ تمام جنرل دیانتدار ہو جائیں اور آرام کی روٹی نہ کھائیں، تمام بیوروکریٹس آرام کی روٹی نہ کھائیں،
اور تمام آپ کے بزنس مین جو رشتے جا کے بھیجتے ہیں، جیسے ریاض ملک نے بولا کہ جب تک اس فائل کے ساتھ ایک ریڈی نہ لگاؤں تو میرا کوئی کیس اپروو نہیں ہوتا، تو مبارک صاحب تب ملک ترقی کرتے ہیں. ہم گیانا کے صدر کی مثال جو اس نے اعلان بیان دیا ہے، تو کاش یہ قوم زندہ، چونکہ مردہ ہے، ہم نے 1000 دفعہ ریپیٹ کیا ہے. جی پھر یہ کتنے کے لوگ ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 10,000 لوگ ہیں. تو مبارک صاحب آپ کی گندگی اس ملک سے نکل سکتی ہے اور ہم پھر شاید ایک سیدھے راستے پہ چل پڑے. سر، آج سپریم کورٹ نے عمران خان کے وہ کیس 8 کیس ہیں، ضمانت منظور کی ہے، لیکن میڈیا پہ بڑا شور پڑ گیا کہ جو چیف جسٹس تھا اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. لیکن ضمانت تو ہو جائے گی 8 کیسوں میں، 200 کیس اس کے اوپر پڑے ہوئے، تو کون سا طوفان آ جائے گا؟ یہ تو سیاسی پتہ کھیلا گیا کہ 8 کیسوں میں ضمانت دے کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک اور جو اس وقت مشن ہے اس پر کام ہو رہا ہے. پہلی بات ہے مبارک صاحب، ہم نے ایک سوال کیا تھا جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا کہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ذمہ دار تھی یہ جو لوگ باہر پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو روکنے کے لیے کوئی بندوبست کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. یہ ایک سوال تھا جو ججز آپ آج تک نہیں کر سکے. انٹینشنلی انہوں نے کیا کیونکہ آپ کی سارے یہ جو بڑے بڑے مونچھوں والے تو حرام خور قاتل جو ہیں یہ سارے پھنس جاتے. اس میں یہ چیف منسٹر جو ایک جرنلسٹ تھا یہ پھنس جاتا، یہ قاتل ہے. اسی طرح اور لوگ پھنس جاتے، جنرل پھنس جاتے. جب آپ کسی بندے کو روکتے ہی نہیں ہو تو پھر کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ وہ بندے تمہارے گھر تک نہیں پہنچیں گے؟ وہ پہنچ جائیں گے، ان کو پتہ ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو انہوں نے جان بوجھ کے یہ سب کچھ کیا تھا کہ عمران کو پھنسانے کے لیے ہم اس کو لمبا چلائیں گے. لیکن اللہ کی قدرت ہے، کتنا ظلم کرو گے بھائی، کتنا ظلم کرو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزائیں بھی دے رہا ہے، تمہاری دس مست کر رہے ہیں ہر صوبے میں اور تم سمجھ نہیں رہے ہو. وہ پتھر مبارک صاحب جو ٹنوں کے حساب سے پتھر ہیں وہ بھی کل پانی ان کو بہ کے پانی کے زور سے جا رہے تھے. حیرانگی کی بات ہے، دنیا میں مثال ہے کہ جمے ہوئے پتھروں کو بڑے بڑے طوفان ہٹا نہیں سکے، لیکن بڑے بڑے پتھر آپ کے بارش کے پانی سے بہتے جا رہے تھے. قدرت کی طاقت ہوتی ہے. تو یہ صرف عمران کے خلاف ایک کیس بنایا گیا تھا، جس طرح اور جھوٹے بنائے، گڑیاں کھا گیا، فلان بیچ گیا. تم پاکستان کھا گئے ہو، تمہارے خلاف تو کوئی کیس نہیں بنا آج تک. جو بنے تھے اپنی خود کی مرضی سے تم لوگوں نے اپروو کر کے جان چھڑا لی ہے. تو عمران کو کب تک رکھو گے اندر؟ قوم تو مردہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت سے اس کے وکیل لڑ رہے ہیں دیانتداری کے ساتھ. اور بے ایمان ججز، یہ جو لانتی ججز ہیں جن کے 3 ٹن کی لاشیں آرام کی روٹیاں کھا رہے ہیں، اگر یہ اس طرح کا جس طرح جج نے ریزائن دیا اس طرح کے زندہ ہوتے تو پہلے دن ہی مبارک صاحب یہ عمران کے سارے کیس ختم کر دیتے. ایک بندہ کراچی بیٹھا اس کو وہ کیس کر رہا ہے، ایک بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہے، ایک جناب ملتان بیٹھا ہوا ہے، ایک کدھر بیٹھا ہے. عمران پنڈی میں تھا، کیس پنڈی میں ہوا. تو یہ جج اگر جانبدار ہوتا تو کہتا سارے کیس میرے پاس لے کے اور ان بندوں کو بھی لے کے جنہوں نے اس کے خلاف FIR درج کرائی ہے تو یہ مارے جاتے نا. یہ انہی چوروں نے اپنے آرام خوری کو اور آگے بڑھانے کے لیے سب کچھ کیا. لیکن انشاءاللہ ضلالت ان کے منہ پہ اندر ہر طرف لعنت اللہ کے اوپر سے پڑ رہی ہے. یہ بچ نہیں پائیں گے. میں آپ کو بتاؤں، وہ کہتے ہیں کب تک ظلم ہوگا، چلے گا نہیں چلے گا. ضیاء نے ظلم کیے، مشرف نے کیے، مبارک صاحب یہ سب کچھ ہوا. آج کدھر ہیں وہ؟ اسی طرح یہ بھی ایک دن ضلالت کی زندگی میں یہ جیلوں میں ہوں گے. اور میری یہ رائے ہے کہ جب بھی عمران آئے اور حکومت بنائے ان سب کو سوائے سزائے موت کے کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے. سر عمران کہاں سے آئے گا؟ وہ خواجہ حسن نے کہہ دیا یہ سرکار 5 سال تک آٹومیٹک بیٹھی رہے گی. آپ کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے 3 سال کی پکنک نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ 5 سال تک ابھی جانے والا نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، یہ اپنی وہ دل کو خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ جب لوگ آئے بنگلہ دیش میں، آپ دیکھیں کس طرح لوگوں کے تختے الٹ گئے، منسٹروں کو پھانسی دی گئی، وہ بھاگ گئی جو باپ کو لے کے تختے ایسے دکھاتی تھی کہ انہوں نے پاکستانی فوج نے 90,000 بندوں نے سرنڈر کیا ہے، وہ دکھاتی تھی دنیا کو تصویریں. سب الٹ جاتا ہے مبارک صاحب، منٹوں میں الٹ جاتا ہے. لیکن آخر وہی بات بار بار ہم دہرا رہے ہیں کہ آپ کی قوم مردہ ہے. مری ہوئی قوم نہ ہو تو 1,00,000 آدمی رات کو نکلے مبارک صاحب، یہ جنرل آپ کے منسٹر سارے بھاگ جائیں گے. کیونکہ
یہ سب پاکستان کے دشمن ہیں. اصل میں یہ بہت بڑے دشمن ہے، پاکستان کو چلنے نہیں دے رہے. تو یہ چلنے جو نہیں دے رہے، وہ چائنا کے صدر کی بات جو کل اخباروں میں آئی ہے وہ پھر سامنے آتی ہے کہ انہوں نے بولا لاکھوں دنیا کو ہم نے سزائے موت دی تھی، اب چائنا ستھرا ہوا، پاک ہوا، صاف ہوا، اور آج چائنا جو ہے آسمان تک پہنچ گئے. ویسے نہیں ہوا، ویسے نہ ہوتا. مبارک صاحب جی اچھا سر، مریم کا دورہ تھا جاپان کا، کوئی ضروری تھا دورہ آج کے حالات میں؟ یہ دیکھیں، یہ جیلی لوگوں کو انہوں نے اپنی پوسٹوں پہ بٹھایا ہوا ہے. یہ کس قابل تھی جو میٹرک میں 3rd ڈویژن، ایف اے میں 3rd ڈویژن، اس کو کالج والے داخلے نہیں دے رہے تھے. یہ میڈیکل کالج میں یہ چیف منسٹر تھا یا وزیر اعظم تھا، تو انہوں نے پرنسپل نے بولا یا چانسلر نے میں اس کو نہیں داخلہ دیتا کیونکہ یہ نالائق لڑکی ہے، تو اس کو چیف منسٹر بنایا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ نقوی ہے، اس نقوی کو چیف منسٹر بنایا. کس نے بنایا آپ کو پتا ہے؟ یہ چیف آف آرمی اسٹاف نے بنوایا، اس کا رشتہ دار ہے اس کی بیوی کا. تو یہ پاکستان میں جو کچھ بھی ابھی ہو رہا ہے مبارک صاحب، اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ علاج ہے آپ کی مردہ قوم زندہ ہو جائے. جس طرح یہ جج کا ضمیر زندہ ہو گیا، اگر زندہ ہو جائے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں مبارک صاحب، ایک ہفتے کے اندر ایک گندگی ساری جو ہے نا وہ دھل جائے گی. یہ سارے جیلوں میں ہوں گے اور پھر ان کو سزا موت سے کم سزا ملنے ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ 78 سال کا معاملہ ہے، آج کی بات نہیں ہے. اس ملک کو لوٹا گیا، اس ملک کے دین کو لوٹا گیا، اسلام کو لوٹا گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر میں سجدے نہیں کرنے دے رہے یہ حرام خور لانتی لوگ جو ہے. تو جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں پھر انقلاب آتا ہے. انقلاب کب آتا ہے؟ جب دلوں میں آتا ہے. تو اس جج کے دل میں انقلاب آیا تو وہ آکڑ گیا، اس نے بولا یہ ریزائن ایک دفعہ جو 20 لاکھ مجھے دے رہے تمہارے پاؤں میں ڈالتا اس کو اپنے پاؤں میں، تو جاؤ میں فیصلے غلط نہیں کروں گا. کاش یہ باقی لوگوں کا بھی ضمیر جاگے مبارک صاحب. بہت شکریہ ناظرین. یہ جو عمران خان کا فیصلہ آیا ہے اور بڑی بریکنگ نیوز، میں تو اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا کیونکہ یہ بھی ایک سیاسی فیصلہ ہے. اور آپ کو میں نے کئی پروگراموں میں بتایا کہ جب عمران خان کو سپریم کورٹ میں ضمانت ملی تھی تو اس کے بعد جو کیس بنانے تھے، پلاننگ چاہیے تھی اور پھر مضبوطی کے ساتھ اس پہ کیس ڈالے گئے. تو یہ ججوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو عمران خان ابھی فی الحال تو باہر آتا نظر نہیں آتا. جہاں تک اس جج کی بات ہے تو بہت مشکل ہے جب آپ کو حرام کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے. جب ہمارے جج جو ہیں وہ اپنی کرسی بھی نہیں پیچھے کر سکتے، وہ پیچھے بندہ کھڑا ہوتا ہے جو کرسی پیچھے کرے. اور یہاں پہ انگلینڈ، جرمنی انڈر گراؤنڈ پہ چیف جسٹس جا رہا ہے، حساب لگائیں اپنا بیگ اٹھا کے. تو جب حرام کی عادت پڑ جاتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر حلال کے فیصلے کرنے. تو یہ ابھی جس طرح انہوں نے بتایا 2 ٹن کی لاشیں ہیں، ان لاشوں سے آپ کو کبھی بھی نہ انصاف ملے گا، نہ کبھی قوم کو کوئی اچھی خبر ملے گی. یہ جو عمران خان کا فیصلہ ہے یہ بھی ایک لاش کو جو آرڈر دیا گیا اس نے کر دیا. چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، انگلینڈ، یورپ یا جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہاں پہ جو لوگ بھی جرائم کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ یہ جرم جو ہے ہم کر کے کہیں پہ بھاگ جائیں گے. لیکن آج جدید دور ہے اور آپ سب کے علم میں کہ کہیں نہ کہیں ویڈیو بن جاتی ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، CCTV لگے ہوئے ہیں اور پھر آپ پکڑے جاتے. آج جو کیس آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں وہ انگلینڈ سے ہی ہے، UK سے. اور کیس اتنا خطرناک بن گیا کہ اگر یہ لوگ وہاں پہ رک جاتے تو میرا خیال ہے کہ اتنی سزا نہ ہوتی. ایک کو 13 سال سزا اور ایک کو شاید 9 سال کے قریب سزا ہوئی ہے. یہ دونوں بھائی ہیں. اب جرم سنیں ان کا کیا ہے. مقصد یہ ہے کیونکہ پروگرام کا نام بھی یہی ہے کہ یار اجے بھی بچ. اب یہ ڈرائیو کر رہے تھے اور زیبرا کراسنگ پہ آپ کو پتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ رکتے نہیں ہیں. نارمل وہاں پہ جو پیدل چلنے والے ہیں ان کا پہلے حق ہے، لیکن ہم لوگ کئی دفعہ تیز آ رہے ہوتے ہیں اور کسی سوچ میں گم ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں گم ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہوا کہ ایک انڈین خاتون تھی،
وہ وہاں سے گزر رہی تھی اور یہ دونوں بھائی جو تھے انہوں نے اس کے ساتھ جناب اس کا پہلے تو حق اس کا تھا، انہوں نے دیکھا نہیں اور گاڑی اس کو لگ گئی۔ گاڑی لگنے سے وہ امید سے تھی، اس کا سسٹم مکمل ڈسٹرب ہو گیا، بچہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا اور یہ بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تیسمار خاں ہیں اور ہمیں کسی نے کیا کہنا ہے، اور پھر یہ تتر بتر وہاں سے ہو گئی۔ وہاں پہ لوگ کھڑے تھے، انہوں نے کسی نے ویڈیو بھی بنائی ہوگی، پھر سی سی ٹی وی بھی تھا، پھر گاڑی کا نمبر بھی تھا، سارا کچھ تھا، اور پھر ان کو جناب پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پہلے تو یہ مانتے نہیں تھے، پھر انہوں نے ویڈیو دکھائی اور جج نے 13 سال اور 9 سال شاید میں نے بتایا آپ کو سزا دی۔ ینگ لڑکے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اگر یہ 20-25 سال کے بھی ہوئے اور 15 سال تک جب جیل سے آئیں گے تو گاڑی بھی نہیں چلا سکتے۔ جو ڈرائیور تھا 15 سال تک گاڑی نہیں چلا سکتا، پورا فیوچر پوری زندگی یہ تباہ کر لی۔ اب آتے ہیں کہ اگر یہ وہاں پہ ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اگر یہ وہاں پہ رک جاتے تو اتنی سزا نہیں ہونی تھی۔ یہاں پہ اگر ٹھیک ہے غلطی ہو گئی یا ہو گیا جو وہ تو سزا ہوگی، 13 سال نہیں ہونی تھی، لیکن آپ وہاں پہ رکے نہیں اور نہ رکنے کی وجہ سے یہ اتنی سزا جو وہ سنائی گئی۔ ایک کیس میرے سامنے آیا تھا، وہ غلطی بھی نہیں تھی بندے کی، جو گاڑی چلا رہا تھا ہمارا پاکستانی تھا، اس کی غلطی نہیں تھی، کوئی سائیکل والا اس کے ساتھ لگا کے وہ لگتے ہی گرا، سر جو سڑک پہ لگا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ ڈر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ اب غلطی بھی سائیکل والے کی، وہ تو مر گیا، ختم دنیا سے۔ اب اس کو پولیس نے پکڑا، ظاہر ہے یہاں کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے آج کے دور میں۔ اچھا لوگ سمجھتے کہ میں یہاں سے کام ڈال کے بھاگ گیا ہوں، آگے نہیں، آگے بھی کیمرے لگے ہوتے ہیں، وہ سی سی ٹی وی سے دیکھ لیتے ہیں کتنی گاڑیاں کس وقت یہاں سے گزری، ہر چیز چیک کر لیتے ہیں، ایسا جدید سسٹم ہے۔ خیر انہوں نے ان صاحب کو پھر گھر سے گرفتار کیا اور 1 سال کے لیے جیل ہوئی۔ اگر یہ صاحب وہاں پہ کھڑے رہتے، ان کی غلطی نہیں تھی، تو پھر سزا نہیں ہونی تھی۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہیں بھی کوئی خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہو جائے تو وہاں سے بھاگیں نہیں۔ اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب جن کو تو ہماری بات کی سمجھ آتی ہے وہ کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جن کو نہیں آتی وہ پھر ظاہر ان کے اوپر بھی ہمیں کبھی پروگرام کرنے پڑتے ہیں۔ خیر پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آیا تو آپ اس کی مدد کریں جتنی جلدی ہو، اسے ایمبولینس جو بھی یا گاڑی میں ڈال کے، جو بھی آپ کے پاس قریبی کوئی بھی ہاسپٹل ہے جیسے بھی ہے، آپ نے اس کی مدد کرنی۔ اور جو لوگ یہ مدد نہیں کرتے، سزا اس چیز کی ہے کہ ایک تو آپ نے غلطی کی، دوسرا اس کو اس حال میں چھوڑ کے آپ وہاں سے تتر بتر ہو گئے۔ جو لوگ جرمنی میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا حادثہ پیش، ایسے یورپ میں پورے میں ایسے قوانین موجود ہوں گے، تو آپ نے مدد نہیں کی تو وہاں پہ بھی 2 سال کے لیے آپ کو سرکاری مہمان بننا پڑتا ہے۔ یہ آپ کا فرض بن جاتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی حادثہ پیش آیا تو وہاں فون تو کم از کم پولیس کو کریں۔ کم از کم جب آپ پولیس کو فون کریں گے تو وہ ایمبولینس کو فون کر دیں گے، ایمبولینس کو آپ کریں گے تو پولیس کو کر دیں گے۔ تو کسی طرح بھی، کیونکہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے جان کے لیے۔ اور ان ممالک میں سب سے زیادہ جو خیال رکھا جاتا ہے وہ انسانی جان کا ہے۔ انسانی جان کے لیے یہاں پہ ایمبولینس آپ نے دیکھا کیسے بھاگتی دوڑتی سب راستہ دے دیتے۔ ہماری طرح تھوڑا ہے بے حسی بالکل ہی ختم ہوئی قوم تھوڑا ہی ہے یہاں پہ تو ہیلی کاپٹر کتے کے لیے بھی آ جاتا ہے کہ کوئی ایسا ان کو پتہ چل جائے کہ مسئلہ بن گیا کتے کے لیے۔ تو مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ کبھی بھی ایسی غلطی نہیں آپ نے، بہت کچھ ہو جاتا ہے جب آپ روڈ پہ نکلتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بھی جان جا سکتی ہے، اگلے کی بھی جا سکتی، کیا پتہ کب کس وقت حادثہ آ جائے۔ مجھے یاد میں ہیمبرگ میں تھا اور میرے سامنے گاڑی لگی آ کے، اور وہ کوئی بوڑھا آدمی تھا، غلطی اس کی تھی، دوسری طرف سے ٹرک آیا، وہ گاڑی گھومی ہے، وہ بابے کے مجھے اسی وقت نظر آ رہا تھا کہ خون شون ماتھے سے نکل آیا۔ دوسرے دن میں تو گزر گیا وہاں سے،
تو دوسرے دن جب میں نے وہ نیوز پڑھی تو لکھا ہوا تھا کہ ایک حادثہ وہاں پہ ہوا، بندہ جان سے چلا گیا۔ تو حادثہ تو کوئی پتہ نہیں آپ کا، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی بچانا جو ہے اس کا فرض بن جاتا ہے جو وہاں پہ موجود ہے۔ تو اب یہ لڑکے جناب آپ اندازہ لگائے کہ اتنی دیر جیل کے بعد، جیل سے جب باہر آئیں گے ان کا فیوچر ختم ہو چکا ہوگا، پڑھتے لکھتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے، بزنس ہوگا، کچھ بھی ہوگا، کام شام سارے پروگرام جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اگر یہ وہاں رکتے اور یہ بتاتے کہ جی جناب غلطی ہوگی، پھر اوور سپیڈ ہوتے اس طرح کے لڑکے جو بریک نہیں لگی، سپورٹس گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ آج کل تو میرا ادھر دوست ہے ایک، کہتا ہے ایک ہفتہ پہلے مجھے کیمرہ لگا ہے، 5 سپیڈ تھی، وہ لکھ کے بھیجا، کہتا کل میں آ رہا تھا، پھر وہ گن لے کے پولیس والے کھڑے تھے، پھر مجھے لگ رہا ہے میری تصویر آ گئی۔ یہ انگلینڈ میں کافی انہوں نے سختی کر دی، ہر جگہ پہ اب کیمرے، موبائل فون ہے، اس کا جرمانہ بڑھا دیا ہے، اور چیزیں ہیں ان میں بھی تبدیلی آ گئی ہے۔ تو احتیاط سے بغیر گاڑی کے سسٹم تو نہیں چلتا، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ جیسے قوانین تبدیل ہوتے ہیں ہمیں خود کو بھی تبدیل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ خود کو تبدیل نہیں کریں گے، جہاں اگر ڈرائیونگ لائسنس چلا جاتا تو بندہ چلو جو تو لندن شہر میں رہتے ہیں یا بڑے شہروں میں، یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا اتنا ایشو نہیں ہے۔ میں ویسے خود بھی زیادہ اگر لندن سٹی میں جانا ہو تو یہ اپنا انڈر گراؤنڈ استعمال کرتا ہو۔ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پارکنگ شارکنگ کے ایشو ہیں، اور گاڑی جو ہے کافی مہنگی پڑ جاتی ہے، کب کہاں کوئی تصویر آ جائے یا کیا چکر پڑ جائے۔ سٹی میں جانا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے، لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ پوری دنیا گاڑیاں لے کے گھومتی ہی ہیں، حادثات جب ہوتے ہیں تو پھر وہاں سے آپ نے ہلنا نہیں۔ اور اس میں اگر یہ نہ جاتے تو ظاہر ہے وہ جج جو تھا اس نے کہنا تھا ٹھیک غلطی ہوگی، جہاں 13 سال سزا ہوگی ہو سکتا ہے 1 سال ہو جاتی۔ یہ دیکھ لیں اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ فرق صرف اس وجہ سے پڑا بھاگنے کی وجہ سے۔ تو وہاں رک کے پولیس کو فون کریں، فوراً اس کی مدد کریں، اور پھر دیکھی جائے گی جو ہوگا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ تو فوری طور پہ پریشان تو انسان ہو جاتا ہے، لیکن پریشانی کا یہ جب آپ بھاگتے تو پھر تو شور ہو جاتا ہے کہ آپ نے کام صحیح ڈالا ہے اور غلطی بھی آپ کی، اگلے کی بھی ہو تو وہ آپ کے اوپر ڈال جاتی ہے۔ یہ بھی میں بتا دوں، تو احتیاط سے ڈرائیو کریں جب بھی نکلیں گھر سے۔ اور یہ جو بچے ہیں وہ سنتے تو نہیں، ینگ بچے کہاں سنتے ہیں، ان کو آپ کہتے رہے، یہ کہتے ہیں ابا جی آپ کو نہیں پتہ۔ اور ہم بھی ایسے ہی اپنے والدین کو کہتے تھے جب بھی وہ ہمیں سمجھاتے تھے۔ تو نئی نسل ہے، جدید ہے، ڈیجیٹل نسل ہے، ان کو ہم نہیں سمجھاتے، ان کو قوانین پھر جو سخت ہے وہ سمجھاتے ہیں، جس طرح ابھی 13 سال جیل ہوئی ہے دوسرے کو بھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور